عام کی تعریف: لفظ یستغرق الجمیع، یہ ایسا لفظ ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی جتنے لوگوں پر بولا جاتا ہے ان میں کوئی فرد اس سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جب مسلمون کہتے ہیں تو کوئی مسلمان اس سے خارج نہیں ہے، سارے مسلمان شامل ہیں۔ تو یہ لفظ مسلمان یا المسلمون یا مسلم، یہ ایسا لفظ ہے جو سب کو شامل ہے، یہی عام ہے۔ اور اس کے بہت سارے سیگے ہیں، کچھ تو الفاظ ہی ہیں ویسے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، جو تمام کو شامل ہیں، جیسے کل، جمیع، عام، کافہ اور سائر۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس کے بعد اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء موصولہ۔ اسماء شرط بہت سارے ہیں، جیسے من ہے، ما ہے، متا ہے، اینما ہے، اینما کنتم یدرکہ الموت، یدرککم الموت، اینما کنتم یدرککم الموت۔ تو یہ اسماء شرط ہیں۔ اسماء استفہام: من، ما، ماذا، متا وغیرہ۔ موصولہ، اس میں بھی جو عام طور سے یہاں من کی مثال، ما کی مثال گزری ہے، ما ہے، من ہے، الذی ہے، اللتی ہے، اور اس کے جو سیگے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے سیگے عموم ہیں۔ اس میں ایک سیگا اور ہے کہ الف لام جو استغراق کے لیے ہے، اگر وہ داخل ہو جائے کسی لفظ پر یا کسی اسم پر، الف لام اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، تو کسی اسم پر اگر داخل ہو گیا ہے تو وہ سب کو شامل ہوتا ہے، جیسے الانسان، خلق الانسان، ان الانسان لفی خسر۔ معرف بالاضافہ، یعنی وہ معرفہ بنا ہو اضافت کی وجہ سے، جیسے نعمت اللہ۔ نکرہ جو کہ نفی یا نہیں یا شرط کے بعد آئے، جیسے ما من الہ الا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان احد من المشرکین استجارک فاجر۔ اور عام کی تین قسمیں ہیں: ایک عام جو اپنے عموم پر باقی رہے، جیسے تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، حرمت علیکم امہاتکم، تو یہ عموم اپنے اس پر باقی رہے گا قیامت تک۔ عام دوسرا ہے جسے کوئی خاص کر دے، والمطلقات، مطلقات کے بارے میں ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لیکن یہاں اس کی تخصیص ہو گئی ہے، اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ تو تخصیص یہ ہے کہ اگر مطلقہ حمل سے ہو تو وضع حمل اس کی عدت ہے، تب اس میں تین نہیں گنا جائے، تین کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ وہ تین بھی ہو سکتا ہے، چار بھی ہو سکتا ہے، 8 اور 9 تک بھی جا سکتا ہے، یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے 3 سے۔ عام جس سے، تیسری قسم ہے عام جس سے مراد خاص ہو، جیسے ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں ناس سے؟ ناس میں تو سارے لوگ شامل ہیں، الناس میں تمام انسان شامل ہیں، لیکن یہ عام ہونے کے باوجود بھی خاص ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
وہ لوگ حسد کرتے ہیں ناس سے، ہیں لوگوں سے، یعنی رسول سے، اس بات پر جو اللہ تعالی نے اپنا فضل انہیں عطا کیا ہے، رسالت اور نبوت کا شرف جو بخشا ہے، اس پر یہ جلتے ہیں، اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہاں الناس ہے، لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو عام ہوتا ہے لیکن مراد کوئی خاص شخص ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور ضابطہ پڑھے تھے، العبرہ بعموم اللفظ، کہ لفظ عام کا اعتبار ہوگا، عموم لفظ کا اعتبار ہوگا، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آیت یا کوئی حدیث اگر کسی خاص پس منظر میں وارد ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا حکم جو ہے صرف اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ عموم لفظ کا لحاظ کیا جائے گا۔ ایک مثال یہاں ہم لوگوں نے کل پڑھی تھی، اوس بن سامت اور خولہ بنت ثعلبہ کا، رضی اللہ عنہما۔ یہ بوڑھے تھے، بوڑھے شوہر اور بوڑھی بیوی، تو غصے میں انتی علیہ کظہر امی کہا۔ تو جو سورہ مجادلہ کی زہار والی آیتیں اتری ہیں تو ان کا تو خاص پس منظر ہے، تو یہ صرف خولہ اور اوس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ عام ہے سب کے لیے۔ جو بھی زہار جیسا گناہ کرے گا تو اس کو کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہاں العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آج کا جو درس ہے ہمارا خاص، یہ خاص ہے۔ خاص کی تعریف کیا ہے؟ پہچاننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہے کیا۔ تو خاص لفظ یدل علی محصور، خاص یہ ایسا لفظ ہے جو محصور یا محدود پر دلالت کرتا ہے، متعین چیز پر دلالت کرتا ہے، اور محدود اشیاء پر دلالت کرتا ہے۔ جو محدود ہوں، جو محصور ہوں، جو متعین ہوں، جو مخصوص ہوں، ان پر دلالت کرنے والا لفظ خاص کہلاتا ہے۔ اور جو سب کو شامل ہو وہ عام ہے، اور جو کچھ ہی لوگوں کو شامل ہو وہ خاص ہے۔ خاص کی مثال کیا ہے؟ ہم عام میں ایک مثال پڑھ چکے ہیں، وہی مثال یہاں دوبارہ آئی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورہ بقرہ۔ اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ تو اب یہاں والمطلقات ہے اور پھر اس کے بعد اولات الاحمال ہے، تو طلاق تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اگر حمل ہے پھر بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہے تو ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلقہ یہ بھی ہیں اور مطلقہ وہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی طلاق یافتہ ہیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو عدت میں 3 مہینے انتظار کریں گی، یعنی 3 حیض تک وہ انتظار کریں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے
ان کی عدت پوری ہوگی، لیکن اب خاص کر دیا وہ اولات الاحمال، یعنی جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی تخصیص ہو گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر ایسی کیفیت ہے مطلقات کی تو ان کی عدت 3 قروء نہیں بلکہ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل جن دیں یا وضع حمل ہو جائے، یہ ان کی عدت ہے۔ تو پہلی آیت عام ہے، یعنی کوئی بھی مطلقہ ہو، مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، یہ عام حکم ہے۔ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے 228 نمبر والی، یہ عام ہے، ہر مطلقہ کو شامل ہے۔ لیکن جو دوسری آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 و اولات الاحمال، تو یہ خاص کر دیتی ہے اس آیت کو کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہو تب اس کی عدت 3 قروء نہیں ہوگی بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہ مثال ایک یاد رکھیں گے تو یہ عام اور خاص دونوں کے لیے، عام میں بھی یہ مثال چلے گی اور خاص میں بھی یہ مثال چلے گی۔ اچھا، عام کو خاص کرنے کی صورتیں، ایک عام حکم ہے اور اسے خاص کرنے کی صورتیں۔ تو آیت کی تخصیص آیت سے ہو جاتی ہے، جیسے ابھی یہاں ایک مثال ہم لوگوں نے دیکھی ہے، یعنی مخصص خود آیت ہوتی ہے، عام کو خاص کرنے والی کوئی اور چیز نہیں، حدیث نہیں، اجماع اور قیاس نہیں، بلکہ آیت ہی آیت کو خاص کر دیتی ہے۔ یہ پہلی صورت ہوئی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ عام آیت تھی۔ اب اس عام آیت کو ایک دوسری آیت ہی نے خاص کر دیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو یہ آیت کی تخصیص آیت سے ہو گئی، یعنی پاور میں دونوں ایک جیسی ہیں، مضبوطی اور تقدس اور اعتبار میں رتبہ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ آیت آیت کو خاص کرتی ہے۔ دوسری صورت ہے آیت کی تخصیص حدیث سے ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے کلام کی تخصیص نبی کے فرمان سے ہوتی ہے۔ ایک چیز زیادہ مضبوط ہے، قرآن پہلے نمبر پہ ہے، لیکن حدیث میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ آیت کو خاص کر دے، آیت کے حکم پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ابھی اس کی مثال بھی آئے گی، آیت کی تخصیص حدیث سے۔ اس کے بعد نمبر 3 دیکھیے، حدیث کی تخصیص آیت سے ہوتی ہے۔ ابھی آیت کی تخصیص حدیث سے، لیکن اس میں کیا ہے، الٹا ہے اس کے، حدیث کی تخصیص آیت سے ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر حدیث کی تخصیص حدیث سے، جیسے آیت کی تخصیص آیت سے، ویسے اب یہاں حدیث کی تخصیص حدیث سے۔ اب ان کو الٹ بھی دیں کہ آیت کی تخصیص حدیث سے کبھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی حدیث کی تخصیص آیت سے ہوتی ہے۔ اجماع اور قیاس کہاں گئے؟ تو کہتے ہیں نمبر 5 پر آیت یا حدیث کی تخصیص اجماع سے،
نمبر 6، آیت یا حدیث کی تخصیص قیاس سے۔ تو یہ شکلیں بنتی ہیں، تخصیص عموم اور خصوص میں جب احکام کی بات آتی ہے تو ان کو نظر میں رکھا جاتا ہے اور اتنی صورتیں بنیں گی۔ مخصص کبھی آیت ہوتی ہے، کبھی حدیث ہوتی ہے، اور کبھی اجماع ہوتا ہے، اور کبھی قیاس۔ یہ مخصص ہیں، تو کبھی آیت آیت کو خاص کر دیتی ہے، اور کبھی آیت کے لیے حدیث مخصص بن جاتی ہے، اور کبھی حدیث ہی کے لیے کبھی حدیث کے لیے حدیث ہی مخصص ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی آیت کے لیے حدیث مخصص ہوتی ہے، کبھی کبھی حدیث اور آیت کے لیے اجماع مخصص ہو جاتا ہے، اور کبھی ان کے لیے قیاس مخصص ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارے شرعی جو مصادر ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا، ادلہ شرعیہ اصلیہ، وہ چاروں مخصص بھی بنتے ہیں، یعنی ان کے اندر پاور ہے تخصیص کرنے کی، کسی حکم کو خاص کرنے کی صلاحیت ان چاروں کے اندر ہے۔ آیت کے اندر بھی تخصیص کرنے کی صلاحیت ہے، حدیث کے اندر بھی، اور اجماع سے بھی تخصیص ہو جاتی ہے، اور قیاس سے بھی تخصیص ہوتی ہے۔ اچھا، تو مثال بھی یہاں انہوں نے ذکر کی ہے، مثال سے واضح ہو جائے گا معاملہ۔ آیت کی تخصیص آیت سے، اس سے پہلے والی مثال بھی چلے گی، والمطلقات اور وہ اولات الاحمال، لیکن ایک دوسری مثال یہاں دی گئی ہے آیت کی تخصیص آیت سے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، سورہ بقرہ 221۔ مشرکات مشرکتن کی جمع ہے، شرک کرنے والی خاتون، تو مت نکاح کیا کرو المشرکات مشرکات سے، کب تک؟ تا حیات نہیں، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ جو شرک کرنے والی بات ہے یہ زائل ہو جائے، وہ مومنہ ہو جائیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، لیکن اگر شرک کرنے والی ہیں تو ان سے مت نکاح کیا کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، تو مشرکات معلوم یہ ہوا، ایک عام حکم یہ نکلا کہ کسی بھی مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں عام حکم ہے کہ مشرکہ عورت سے، مشرکہ خاتون سے نکاح حرام ہے، اس لیے کہ لا تنکحو ہے، لا تنکحو المشرکات۔ تو ایک تو عام بات معلوم ہو گئی، عام حکم آ گیا کہ مشرکہ سے نکاح حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ حلال ہیں تمہارے لیے مومنہ بھی، اور وہ پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، ہم سے پہلے تورات آئی ہے، ہم سے پہلے انجیل آئی ہے، تو ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، تو یہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، انہیں بھی آسمانی ہدایتیں ملی تھیں، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے۔ تو ہم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب جن کو کہتے ہیں، اگر ان کی کوئی خاتون ہو تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی اخلاقاً ٹھیک ہے
معاملہ اس کا درست ہے، دامن صاف اور پاک ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے، صرف جائز ہے، ہاں کرنا مومنہ خاتون سے یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ انہی سے کیا جائے، ہاں اس لیے کہ اپنے ہی لوگوں میں بہت سی ہیں، موجود ہیں، تو پہلے ترجیح انہیں دی جانی چاہیے، لیکن کبھی کبھی کیفیت ایسی بن سکتی ہے حالات اور جغرافیہ کے لحاظ سے کہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اگر کرنا پڑے تو اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، احسان کے شرط کے ساتھ۔ تو اب دیکھیے پہلے میں، کیونکہ ان کے ہاں بھی شرک ہے نا، یہ بھی مشرکہ ہی ہیں، یہ اگر کوئی تین الہ کا قائل ہو، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو اور اقنوم ثلاثہ کا قائل ہو، تو پھر ایسی صورت میں شرک تو کھلا کھلا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی اہل کتاب میں شرک ہے، ان کی عورتیں مشرکہ ہیں، لیکن پھر بھی پھر بھی ان سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلا جو حکم ہے وہ عام ہے اور دوسرا حکم خاص ہے۔ پہلا حکم عام ہے اور یہ دوسرا حکم خاص ہے۔ سبھی مشرکہ حرام نہیں ہے ان سے نکاح، بلکہ اہل کتاب کی مشرکہ یہ حلال ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا کتابیہ کے تعلق سے، یعنی جس کو کتاب ملی ہو، اہل کتاب، اہل کتاب کی خواتین کتابیہ۔ تو اس آیت میں کتابیہ کو خاص کر کے اس سے نکاح کی اجازت دی، حالانکہ وہ بھی مشرکہ ہے۔ تو پہلی آیت عام ہے اور دوسری آیت خاص ہے، یہ معلوم ہوا۔ مخصص یہاں کون ہے؟ مخصص آیت ہی ہے، آیت کے لیے آیت ہی مخصص ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آیت کی تخصیص حدیث سے، آیت کی تخصیص حدیث سے۔ حرمت علیکم المیتہ، میتہ جسے ذبح کیے بغیر مر گیا ہو، کسی کا گلا گھٹ گیا، کسی کی سانس رک گئی اور گردن نہیں کاٹی گئی، اسلامی طریقے سے اسے ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، تو وہ مردار ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں میتہ، یعنی مری ہوئی چیزیں۔ تو اس آیت سے تمام مردار کھانے کی حرمت ثابت ہو گئی۔ حرمت علیکم المیتہ، جو بھی مردار چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا، اور یہ طے، یہ عام حکم آ چکا کہ چاہے وہ بکرا ہو، چاہے بکری ہو، چاہے مرغا ہو، چاہے مرغی ہو، چاہے اور کوئی جانور ہو، اگر وہ ایسے ہی مر گیا، کوئی پرندہ ہے یا مرغی ہے، عام طور سے گھروں میں لوگوں کی مرغی رہتی ہے، بند کیا، اس کی جان چلی گئی، مر کے ٹھنڈی ہو گئی، تو اب اسے کھا نہیں سکتے ہیں، وہ نجس ہے، وہ حرام ہے، وہ مردار ہے۔ اور جب ان کو ذبح کریں گے، ان کا خون نکلے گا اسلامی طریقے سے، ذبح ہوگا، تب وہ حلال ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مردار ہے۔ تو اگر مچھلی مر جائے، تو مچھلی ذبح نہیں کیا ہے، اس کے جسم کا خون نکلا نہیں ہے، گردن کٹی نہیں ہے، لیکن مر گئی ہے، سانس بند ہے، اور کب مری ہے کوئی پتہ نہیں، تو یہ بھی تو مردار ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ مردار حلال ہے ہمارے لیے۔ قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ، لیکن
حدیث میں آیا کہ ہوا الطہور ماؤہ اور الحل میتتہ، کہ اس کا پانی طہور ہے، طاہر ہے، اس کے پانی سے، دریا اور سمندر کے پانی سے وضو کیا کریں گے، کیا جا سکتا ہے۔ طہور ہے یعنی وہ پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ اور الحل میتتہ، اور سمندر کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلی مر گئی ہے، سانس بند ہے، جان چلی گئی اور اوپر تیر رہی ہے، تو اب اسے نکال کے اگر ضرورت ہے تو کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ آیت میں کہا تمام مردار حرام ہے، اور حدیث میں اس کی تخصیص آ گئی کہ مچھلی یا سمندر کی جو ہے چیزیں، وہ تمہارے لیے، وہ مردار تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو ایک عام حکم تھا آیت میں، اور اس کی تخصیص آ گئی حدیث میں، یعنی سورہ مائدہ کی آیت عام ہے، اور سنن اربعہ کی یہ روایت خاص ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا، مثالوں سے ہم نے سمجھ لیا کہ آیت آیت کی تخصیص کرتی ہے۔ جیسے المشرکات حرام تھیں، لیکن کتابیہ مشرکہ حلال ہے۔ اب آیت ایک ہے جہاں تخصیص ہوئی حدیث سے، حرمت علیکم المیتہ، اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ الحل میتتہ، تو یہ تخصیص ہو گئی۔ تیسری شکل کیا ہے کہ حدیث کی تخصیص حدیث سے، حدیث میں ایک بات ہے، عام ہے، اور دوسری حدیث میں ایک خاص حکم آ گیا ہے۔ مثال دیکھیے، اذ التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، ایک جگہ ہے فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ تو التقا یعنی ملاقات کرنا، مسلم کی تثنیہ ہے مسلمان، دو مسلمان اگر ملاقات کرتے ہیں، ہدیے تحفے سے نہیں بلکہ بسیفیہما، اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جان لینے پر اتارو ہیں اور ایک نے ایک کی جان لے بھی لی ہے، فالقاتل والمقتول، تو ایک تو گیا ایک بچا ہے، لیکن ٹھکانہ دونوں کا جہنم ہے۔ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم رسید ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپس میں مسلمان لوگ، مومن لوگ قتال نہیں کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے، چاہے قاتل ہو چاہے مظلوم مقتول ہو، دونوں جو ہے ظالم مانے جائیں گے، دونوں گنہگار ہیں، دونوں مجرم ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مقتول جس کی جان گئی ہے وہ تو بیچارہ معصوم لگ رہا ہے، مظلوم لگ رہا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ جس نے مارا ہے وہ تو گنہگار ہے، لیکن جو مارا گیا ہے وہ کیسے گنہگار ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان حریصا لقتل صاحبہ، وہ بھی تو مارنا چاہ رہا تھا، بس یہ ہے کہ داؤں اس کا کامیاب نہیں ہوا اور وہ مارا گیا، لیکن حریص تو تھا، نیت تو اس کی بھی تھی کہ مارے گا اپنے ساتھی کو، تو لہذا بھلے نہیں مار سکا ہے لیکن نیت اس کی گندی تھی، لہذا دونوں کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مومن کی جان مومن نہیں لے سکتا ہے، مومنہ کی جان
مومن نہیں لے سکتا ہے یا مومنہ نہیں لے سکتی ہے. اچھا، ان پر ہتھیار اور تلوار اٹھایا نہیں جا سکتا ہے. لیکن ایک جگہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. تو فقاتلو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قتال کرو اس جماعت سے جو بغاوت کر رہی ہے. کبھی کبھی مسلمانوں کی جماعت ہو جاتی ہے باغی، اور تلوار اٹھا کے اور لوگوں پر، مومنوں ہی پر حملہ کرنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومن بھلے ہیں یہ، لیکن پھر بھی انہیں تلوار سے سدھارو، انہیں طاقت سے سدھار دو. فقاتلو، ان سے قتال کرو، جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ جماعت اللہ کے فیصلے کی طرف آ جائے. تو مومنوں کی باغی جماعت پر تلوار اٹھانے کی اجازت قرآن پاک سے مل گئی. حدیث میں کیا تھا کہ اگر مومن ہے تو اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اس عموم کی تخصیص کر دی اور کہا اگر باغی جماعت ہے، اگر بغاوت کرنے والا مومن یا مومنہ ہے اور جماعت یا فرد ہے، تو باغیوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف آ جائیں. یعنی صحیح مسلم کی حدیث عام ہے اور سورہ حجرات کی یہ آیت خاص ہے. حدیث عام ہے اور یہ آیت مخصص ہے، خاص کرنے والی ہے اس عموم کو. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے پانچویں شکل ہے حدیث کی تخصیص حدیث سے. حدیث میں عموم ہے اور حدیث ہی میں خصوص آ گیا، حدیث ہی مخصص بن گئی. جیسے ایک آیت میں عموم تھا اور ایک دوسری آیت اس کے لیے مخصص بن گئی، ویسے حدیث میں عموم ہے یہاں اور حدیث ہی مخصص بن گئی. فیما سقط السماء العشر، بخاری کی حدیث ہے کہ اس کھیتی میں جسے آسمان نے سیراب کیا ہو، جو بارش سے ہوئی ہو، اس میں عشر ہے، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا. اگر اللہ نے اسے پانی برسا کر تیار کیا ہے، کسان کی محنت نہیں ہے، کسان نے بورنگ نہیں کھودی، کسان نے خرچہ نہیں کیا، کسان نے پانی نہیں دیا، اللہ نے برسایا ہے پانی. جب بھی ہماری فصلوں کو بارش کی ضرورت ہوئی، اللہ نے پانی دے دیا. تو ایسے گلے میں 10واں حصہ نکالا جائے گا بطور زکوٰۃ، مگر گلے کی مقدار متعین نہیں کی گئی، 10واں حصہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں یہاں گلے کی مقدار نہیں ہے، چاہے وہ 5 وسق ہو، چاہے 2 وسق ہو، چاہے 1 کنٹل ہو، چاہے 10 کنٹل ہو. تو مطلب یہ کہ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. غلہ اگر ہے، اللہ نے برسایا ہے پانی، تو 10واں حصہ نکالیں گے. اور یہاں کہہ رہے ہیں لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ نہیں ہے اس گلے میں جو 5 وسق سے کم ہو کوئی صدقہ، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کس گلے میں ہے؟ جو 5 وسق سے زیادہ ہو. 5 وسق سے اگر زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 5 وسق سے کم گلے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب یہ اس کی مقدار ہے، مقدار یہاں
क्योंकि مثال ہے، اس میں مطلوب نہیں ہے. 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور پھر ایک وسق میں کتنا غلہ بنے گا، 5 وسق میں کتنا غلہ بنے گا. تو یہ سب ہمیں ابھی اس پیچیدگی میں نہیں الجھیں گے. البتہ جب 7 یا 6.5 کنٹل ہوتا ہے تب اس میں زکوٰۃ نکالنی رہتی ہے. تو یہاں صرف ہم مثال دیکھیں گے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غلہ نہیں، اگر کھیتی خود سے یعنی آسمانی بارش سے ہو گئی ہے تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے. اس میں کوئی وسق کی تخصیص نہیں ہے. یعنی اگر ایک وسق بھی ہو غلہ تو اس حدیث کے مطابق اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے. لیکن اب اس کی تخصیص آ گئی ہے دوسری حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ اگر 5 وسق سے کم ہے وہ غلہ تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی صحیح بخاری کی حدیث عام ہے اور صحیح مسلم کی حدیث خاص ہے. اچھا، ایک اگلی شکل ہے چھٹی، آیت یا حدیث کی تخصیص اجماع سے. قرآن میں اولاد کا ذکر، قرآن میں اولاد کا حصہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ڈبل اور سنگل والا معاملہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو جو ہے 2 حصہ ملے گا، اور بچی ہے تو اس کو 1 حصہ. تو غلام کے بارے میں اجماع ہے کہ نہ وہ خود وارث ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ وہ مورث ہے نہ اس کا کوئی وارث ہے، غلام اگر ہے تو اب غلام وہ بھی تو لڑکا ہے، مرد ہے، ذکر ہے، لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ اجماع سے، قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اجماع اس پر ہے کہ غلام نہ وارث ہوگا نہ مورث ہوگا. اچھا، آیت یا حدیث کی تخصیص قیاس سے کیسے ہوتی ہے؟ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اگر یہ کوئی فحش کام کر کے آئیں، یعنی فحش کام، وہ برا کام کریں، زناکاری میں مبتلا ہو جائیں، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کو سزا جو محسنات ہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، ان کے آدھا دی جائے گی. نصف من العذاب ہوگا، ان کو محسنات کے مقابلے میں ان کو آدھی سزا ملے گی. تو اس آیت میں زنا کرنے والی باندی غلام کی سزا 50 کوڑے بتائی گئی ہے. باندی کی اس سزا پر قیاس کرتے ہوئے زنا کرنے والے غلام کی سزا بھی 50 کوڑے رکھی گئی ہے. تو رجم آدھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی 50 کوڑے. تو بہرحال یہ اجماع سے ہے، یہ قیاس سے ہے، قیاس کر کے وہی سزا اس پر بھی نافذ کی گئی ہے. تو یہ شکلیں ہیں، ہر ایک شکل کو سمجھنا ہے اور اس کی مثال ذہن میں رکھنی ہے. اس میں کوئی اگر اشکال ہو تو اب سوال کیجیے. چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، جیسے 6 صورتیں یہاں بتائی ہیں، ذہن میں نہیں رہتی ہیں، لیکن کم سے کم اتنا دیکھیے کہ مخصص کیا کیا بن سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں. تو چاروں جو مصادر اصلیہ ہم لوگوں نے پڑھے تھے، وہ چاروں جو ہے مخصص بن سکتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی تخصیص، قرآن اور حدیث بھی ایک دوسرے کی تخصیص کرتی ہیں. یعنی قرآن قرآن کی تخصیص اور حدیث حدیث کی تخصیص. ایسے ہی قرآن کی تخصیص حدیث کر دیتی ہے، کہیں کہیں حدیث کی تخصیص قرآن سے ہو جاتی ہے. تو مخصص ہونے کی صلاحیت قرآن اور حدیث میں تو ہے ہی، لیکن اجماع اور قیاس میں بھی وہ خوبی ہے.
اتنی پاور اور طاقت ہے کہ یہ بھی قرآنی یا نبوی نصوص کو خاص کر دیتی ہیں۔ اب وہ جو مثالیں ہیں، مثالیں ذہن میں رکھیے، قرآن سے، المشرکات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص دوسری جگہ کی، اہل کتاب یعنی کتابیہ کو خارج کر دیا وہاں سے۔ میتہ قرآن میں ہے کہ وہ مردار حرام ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحل میتتہ۔ ایسے حدیث میں ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے کہ باغی جماعت سے قتال کرو۔ حدیث میں ہے کہ فیما سقط السماء العشر، آسمان سے اگر غلہ تیار ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالو۔ تو کتنے میں نکالنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، بس ایک عمومی حکم آ گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ 5 وسق سے زیادہ ہونا چاہیے، 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو تبھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی تخصیص حدیث سے ہو گئی۔ اچھا، قرآن و حدیث کی تخصیص اجماع سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں یہ کہا گیا کہ ڈبل اور سنگل والا معاملہ، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل، لڑکے کو ڈبل مل کے بھی کبھی کبھی لڑکی سے کم ہو جاتا ہے، یہ نہ کوئی سوچے کہ اس میں زیادتی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ لڑکے کو اگر میں نے جو ہے لڑکے کو 2000 دیا ہے، بچی کو 1000 دیا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کا 2000 پورا خرچ ہو جاتا ہے اور بچی کا 1000 خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مزید اور 1500 اور اسے مل جاتا ہے۔ ہاں، شوہر کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، وہ دے دیتا ہے۔ بھائی اپنے بہنوں کے حقوق نبھانے میں، ان کے شادی بیاہ میں، ان کی ذمہ داری ادا کرنے میں وہ دے دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ڈبل اور سنگل کا چکر صرف دیکھنے کا ہے۔ تو یہاں عدل ہے اسلام میں، لہذا ڈبل اور سنگل پہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اسلام نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ۔ اچھا، تو ہاں، ڈبل اور سنگل والی بات ہو گئی۔ ہاں، جیسے بھی ایک مرد ہے وہ اس کو اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہاں، اپنی ماں کو بھی دیکھے گا، اپنے باپ پر بھی خرچ کرنا ہے، اپنی بہنوں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ خیر وہ مسئلہ نہیں ہے، بس صرف یہ دیکھیے کہ ڈبل اور سنگل کہا کہ مرد اگر ہے تو اسے ڈبل ملے گا، تو اگر غلام مرد ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اگر قرآن کے اس حکم کو دیکھا جائے تو یہ کہیں گے کہ اس کو بھی ملنا چاہیے، لیکن اجماع اس بات پر ہے کہ اگر غلام ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، قرآن اور حدیث کی تخصیص قیاس سے بھی ہوئی کہ جب باندی کی سزا 50 کوڑے بتائے، یعنی آزاد عورت کے آدھے ہے، تو اسی طریقے سے اگر کوئی جب باندی کی سزا آدھی ہو گئی 50 کوڑا، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے غلام یعنی جو غلام ہے، مرد ہے، غلام ہے، تو اس کی سزا بھی 50 کوڑے رکھی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اب آپ لوگ اس کو اس کا اعادہ کریں، اب یہیں روکتے ہیں۔